حماس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے الٹیمیٹم کو سختی سے مسترد کر دیا۔ حماس رہنما سمی ابو زہری نے کہا کہ ٹرمپ کی دھمکیوں کی کوئی اہمیت نہیں، اسیران کی واپسی کا واحد راستہ معاہدے کا احترام کرنا ہے۔ صہیونی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے دھمکی دی ہے کہ حماس نے ہفتے کی دوپہر تک اسیران کو رہا نہ کیا تو معاہدہ اور لڑائی دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ فوج اس وقت تک واپس نہیں آئے گی جب تک حماس کو شکست نہیں ہو جاتی۔ امریکی صدر نے غزہ پر قبضے کے بعد مغربی کنارے کے اسرائیل سے الحاق کا منصوبہ پیش کر دیا۔ اردن کے شاہ عبداللہ سے ملاقات اور میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ جلد ہی مغربی کنارے کا الحاق ہونے جا رہا ہے۔ غزہ قابل رہائش نہیں رہا، امریکہ غزہ کو اپنے اختیارات کے تحت ملکیت ملے گا۔ شاہ عبداللہ نے کہا کہ فلسطینی اپنے ملک کے لیے جو بہتر۔ کراچی میں خونی ڈمپرز پابندی کے باوجود سڑکوں پر رواں دواں، ایک اور شہری ہاکس بے مشرف کالونی میں ڈمپر تلے آ کر کچلا گیا۔ کراچی کے شہری بھی مشتعل، ہیوی گاڑیوں کے خلاف احتجاج۔ الکرم، سرجانی، لانجھی میں واٹر ٹینکروں اور ڈمپرز کو نظر آتش کر دیا۔ پولیس کے مطابق لانجھی اور الکرم اسکوائر پر ٹرالروں کو جلانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ ڈمپرز کے خلاف بات کیوں کی؟ ڈمپرز ایسوسی ایشن کی ایما پر سندھ پولیس کی کھرکیاں، مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین کو تھانے میں بند کر دیا۔ آفاق احمد کے خلاف جلاؤ گھراؤ کی دفعات کے تحت مقدمہ درج۔ آفاق احمد کو پہلے کورنگی تھانے منتقل کیا، پھر رات گئے فیروز آباد تھانے پہنچا دیا۔ مہاجر کارکنوں نے فیروز آباد تھانے کا گھیراؤ کر لیا۔ پوری سندھ پولیس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، مختلف ادارے کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو آج اس نے ایک ایسا شخص کا گرفتار کیا جو اس نے دوبارہ کراچی شہر کا کوشش کر رہا تھا اور انتشار پھیلانے کا، نوجوان طبقہ اس نے غلط استعمال کر رہا تھا۔ آپ نے ڈمپرز کے خلاف اکسانے والوں کو پکڑ لیا، آپ کا شکریہ۔ ڈمپرز ایسوسی ایشن کے رہنما کا ویڈیو بیان، کہا سندھ حکومت اور سندھ پولیس کا شکریہ۔ آفاق احمد کو گرفتار کرنا اچھی بات ہے، ہمارے ڈمپرز کو نقصان پہنچانے کے لیے کراچی کے نوجوانوں کو ورغلایا جا رہا تھا۔ خبردار، اگر ڈمپرز کو کچھ کیا تو کراچی والوں کا سڑک پر نکلنا بند کر دیں گے۔ ڈمپرز ایسوسی ایشن نے کھلی دھمکی کے بعد عملاً احتجاج بھی شروع کر دیا۔ دن کے اوقات پورٹ قاسم، ہب چوکی اور نیو سبزی منڈی پر روڈ بند کر دی۔ پورٹ قاسم چورنگی پر ٹینکر اور ڈمپر والوں کا دھرنا، مرکزی شاہراہیں بند ہونے پر بیرون شہر سے آنے والے شدید مشکلات کا شکار۔ کراچی کے شہری ڈمپرز اور ٹینکرز کا نشانہ بن رہے ہیں۔ 1.5 ماہ میں 100 سے زائد جانیں چلی گئیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں 16 برس سے لگاتار حکومت کرنے والی پی پی جعلی مینڈیٹ کے ساتھ برسر اقتدار ہے۔ کراچی میں نہ گورننس ہے نہ عوام کو کوئی ریلیف۔ اصل سوال ان سے ہے جنہوں نے میئرشپ پر قبضہ کروایا اور عام انتخاب میں اس سسٹم کو مسلط کیا۔ لیبیا کشتی حادثے پر 63 پاکستانی سوار تھے، اب تک 16 پاکستانی جاں بحق، 37 زندہ بچ گئے، 10 پاکستانی ابھی تک لاپتہ ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستانی سفارت خانے نے 3 زندہ بچ جانے والوں کو سہولت فراہم کی۔ زوایا اسپتال نے 16 پاکستانی لاشوں کی شناخت کی۔ حکام لیبیا میں کشتی حادثے کی تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اٹک میں زمین کے تنازع پر خونی تصادم، گولیاں لگنے سے باپ 2 بیٹوں سمیت جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ملزم زہیب خان نے ساتھیوں کے ساتھ فائرنگ کر کے حاجی محمد الیاس، بیٹے بختیار اور جنید کو ابدی نیند سلا دیا۔ واردات کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پارا چنار کے ایک مکان میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، آگ کے شعلوں نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے مکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شعلوں کی زد میں آ کر 200 سے زائد مویشی جل کر ہلاک ہو گئے۔ حماس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے الٹیمیٹم کو سختی سے مسترد کر دیا۔ حماس رہنما سمی ابو زہری نے کہا کہ ٹرمپ کی دھمکیوں کی کوئی اہمیت نہیں، اسیران کی واپسی کا واحد راستہ معاہدے کا احترام کرنا ہے۔ صہیونی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے دھمکی دی ہے کہ حماس نے ہفتے کی دوپہر تک اسیران کو رہا نہ کیا تو معاہدہ اور لڑائی دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ فوج اس وقت تک واپس نہیں آئے گی جب تک حماس کو شکست نہیں ہو جاتی۔
امریکی صدر نے غزہ پر قبضے کے بعد مغربی کنارے کے اسرائیل سے الحاق کا منصوبہ پیش کر دیا۔ اردن کے شاہ عبداللہ سے ملاقات اور میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ جلد ہی مغربی کنارے کا الحاق ہونے جا رہا ہے۔ غزہ قابل رہائش نہیں رہا، امریکہ غزہ کو اپنے اختیارات کے تحت ملکیت ملے گا۔ شاہ عبداللہ نے کہا کہ فلسطینی اپنے ملک کے لیے جو بہتر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ جج کے ریمارکس پارلیمنٹ پر حملہ ہیں۔ وفاقی وزیر قانون جج کو پیغام پہنچائیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے اسمبلی اجلاس کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے ریمارکس پر رولنگ دیتے ہوئے کہا کہ کسی کو پارلیمنٹ کے بارے میں بیان بازی کا حق نہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے FPSC نتائج روکنے کے خلاف درخواست کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے تھے کہ عدلیہ، پارلیمنٹ اور انتظامیہ سمیت تمام ستون گر چکے ہیں۔